السلام علیکم۔ مسلم لیگ شین المعروف نون نے بوٹ کو عزت دلوانے والوں کی مدد سے شہباز شریف اکواری فیر والا جو منصوبہ تھا اس کو تقریباً مکمل کر لیا۔ بلاول بھٹو نے، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے، بہت رکاوٹیں کھڑی کی، لیکن ان سب رکاوٹوں کی آصف علی زرداری نے ان لوگوں کی چھڑی کے اشارے پر اینٹ سے اینٹ بجا دی جن لوگوں کی اینٹ سے اینٹ بجانے کی ماضی میں ایک بڑک اس نے خود بھی ماری تھی اور پھر دبئی پھر ہو گیا تھا۔ اب جو ہے شیر اور تیر جو ہے دونوں کو جو جبری شادی کے بعد سلامی کے طور پر حافظ جی کے حصے میں سے ان کا جو حلوے میں سے ان کا حصہ مل چکا ہے، اور اب باری ہے ایم کیو ایم کی۔ کل اسی سلسلے میں جو ہے انہوں نے شہباز شریف کے ساتھ ملاقات بھی کی۔ تو یہ جو موجودہ جو بھانمتی کا کنبہ ہے جرنیلی، اس میں بہت سارے روڑے ہیں، تو ایک روڑا جو ہے وہ ایم کیو ایم والا بھی، اور یہ کافی دنوں سے اپنی فرمائشی لسٹ لے کر انتظار کر رہے تھے کہ کب ان کی باری ہے۔ ان دنوں چونکہ حافظ جی کا حلوہ بڑا مشہور ہو گیا ہوا ہے اور سیاسی منظرنامے کو بیان کرنے کے لیے اس اصطلاح کا جو ہے وہ بہت استعمال ہوتا ہے، تو اسی کی مدد سے ایم کیو ایم کا یہ جو انتظار ہے، اس کی ہم منظر کشی یوں بھی کر سکتے ہیں کہ حافظ جی کا حلوہ لینے کے لیے جس قطار میں مسلم لیگ شین اور پیپلز پارٹی سب سے آگے تھی، اسی قطار کے آخر میں یہ لوگ بھی اپنا پانڈا لے کر بے صبری سے اپنے حصے کے حلوے کا انتظار کر رہے تھے۔ دروغ برگردن راوی ماضی کی طرح اس بار بھی ایم کیو ایم والوں نے جو اپنی عددی اکثریت ہے اسمبلی والی سیٹوں کی، تو اس کے مقابلے میں جو پانڈا ہے یعنی برتن، وہ کافی بڑا اٹھا رکھا ہے۔ یہ ان کا پرانا طریقہ واردات ہے۔ اتحادی دیگ چاہے مرکز میں پکے یا سندھ میں، ان کی کوشش تو ہر بار یہی ہوتی ہے کہ کوٹے سے زیادہ حاصل کر لیں، لیکن ایسا ممکن نہیں۔ اس لیے یہ بحث مباحثہ بہت کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو کچھ ملتا ہے صبر شکر کر کے لے لیتے ہیں۔ میری ذاتی رائے میں تو پاکستان کی کسی اور سیاسی جماعت کے پاس اتحادی حکومت میں شامل ہونے اور پھر اس اتحاد سے فیض حاصل کرنے کا اتنا تجربہ نہیں ہے جتنا تجربہ جو ہے ایم کیو ایم کے پاس ہے۔ یہی اتحادی تجربہ ہے جس کی بدولت ان کو جو حالیہ الیکشن، ان سے بہت پہلے یہ پتہ چل گیا تھا کہ ایک باری فیر شیر آ رہا ہے، اور اسی لیے انہوں نے اپنے صوبے والا جو تیر انداز تھا اس کو چھوڑ کر فوری طور پر لاہور کا رخ کیا۔ حالانکہ یہ جہاں پر رہتے ہیں، جس صوبے میں رہتے ہیں، اور ان کے ساتھ انہوں نے بہت دفعہ اتحاد بھی کیا ہوا ہے، تو انہیں چاہیے تھا کہ پہلے آصف علی زرداری کی طرف رخ کرتے، لیکن چونکہ ان کو پتا تھا کہ عوام کا رخ کس طرف ہے، تو انہوں نے فوری طور پر جیسے ہی لاہور میں نواز شریف پہنچا، تو جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے سب سے پہلے ایم کیو ایم کا وفد وہ پہنچا تھا، اور وہ بھی اپنی ماضی کی جتنی روایات ہیں ان کو توڑ کر۔ حالانکہ یہ وہ آکڑ خان پارٹی ہے جو کہ ہمیشہ اتحاد کے جو خواہش مند سیاستدان ہوتے ہیں، بڑی بڑی پارٹیاں جو ہوتی ہیں، تو جب وہ الیکشن جیتتی ہیں تو ان کے پاس آخر میں جب وہ جمع تفریق کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ایم کیو ایم کے بغیر حکومت نہیں بن رہی، تو پھر وہ ایم کیو ایم کے ترلے منت کرتے ہیں کہ بھئی آپ شامل ہو جائیں۔ تو اس وقت یہ الطاف حسین کی یہ فرمائش ہوا کرتی تھی، یہ سارے الطاف حسین کی قیادت میں کام کرتے تھے اس وقت، تو یہ کہ بھئی 9-0 پر حاضری دیں۔ تو پھر جب 9-0 پر حاضری ہو جاتی تھی تو اس کے بعد الطاف حسین کی طرف سے ان کو لندن سے گرین سگنل جاتا تھا۔ تو اس بار بھی ان کے پاس عددی اکثریت جو ہے قومی اسمبلی میں وہ بڑی اچھی ہے، اور یہ مسلم لیگ شین سے ایک فرمائش کر سکتے تھے کہ جناب ساڈے کول تسی کراچی آؤ، نہ کہ ہم آپ کے پاس لاہور ہیں۔ ان کے پاس یہ جو ہوم گراؤنڈ پر کھیلنے والی سہولت تھی نا کہ ہر کسی کو 9-0 میں بلانا، وہ والی ہوم گراؤنڈ والی سہولت جو ہے وہ ختم ہوگی۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اور سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ تو ان کے آپس میں نا اتفاقی۔ جب سے انہوں نے جو لندن والا پیر جو اس کو ساتھ چھوڑا ہے، تو ان سب کی سیاسی طاقت جو ہے وہ بہت کمزور ہو گئی، اور سیاسی طاقت کے ساتھ ساتھ ان کے پاس ایک وہ تھی بوری اور گولی اور یہ والی طاقت، بھتہ خوری والی، ظاہر ہے جب کمزور ہو گئے ہیں تو وہ بھی ختم ہو گئی ہے۔ ورنہ اس کی وجہ سے انہوں نے کراچی کے کاروبار پر بھی اور میڈیا پر بھی ہر چیز کو جو ہے وہ اپنے انگلی کے اشارے پہ نچاتے تھے، تو اب ان کے پاس ان میں سے کچھ نہیں رہا، تو اب یہ چھڑی کی طاقت سے چل رہے ہیں۔ اور اب جب یہ موجودہ الیکشن ہوا تو اس سے پہلے یہ جو ایم کے الطاف سے چھوٹے چھوٹے گروپس نکلے ہوئے تھے، تو یہ ایک بار پھر کور کمانڈر کی چھتری تلے جو ہے وہ اکٹھے ہو گئے تھے، تو اس بار انہوں نے پھر کافی سیٹیں جیت لی ہیں۔ لیکن اس میں جو ہے مصطفیٰ کمال یا مہاجر ووٹ کا کمال نہیں ہے، بلکہ یہ کراچی کا جو کور کمانڈر ہے اس کی چھڑی کا کمال ہے، اور اسی جرنیلی مدد کی وجہ سے انہوں نے یہ سیٹیں بھی جیتی ہیں، لیکن جیتنے کے باوجود
یہ سیاسی طور پر اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ ان کو اپنی جو فرمائشی لسٹ ہے وزارتوں والی وہ لے کر بار بار جو ہے وہ لاہور جانا پڑتا ہے۔ اب ایم کیو کے پاس جو ایسی سودے بازی کا جو ہے بہت زیادہ تجربہ ہے، میں نے آپ سے پہلے بھی کہا، اور مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ وہ پارٹی ہے کہ جو اتحادی حکومتوں میں شامل ہونے کی کم از کم نصف سینچری بنا چکی۔ سینچری مجھے ابھی I'm not sure، لیکن نصف سینچری تو بہرحال یہ بنا چکی ہے۔ پیپلز پارٹی والے اس حوالے سے بہتر بتا سکتے ہیں کہ انہی کے ساتھ ان کے سندھ میں اتحاد بنتے تھے اور ٹوٹتے تھے۔ تو ایک ہی حکومت میں کوئی 5 دفعہ یہ اتحاد بناتے تھے اور پھر جو ہے پھر باہر نکل آتے تھے، پھر نئی فرمائش لاتے تھے اور پھر وہ فرمائش پوری کرا کر پھر اتحاد میں آ جاتے تھے۔ تو یہ ان کی پارٹی کا یوں کہہ لیں کہ خاصہ ہے۔ الطاف حسین کو بھی یہی بیماری تھی، وہ بھی ایک دن رات کو اعلان کر دیتا تھا کہ میں نے سیاست چھوڑ دی ہے، صبح اٹھ کے پھر ایک اپیلیں شروع ہو جاتی تھی، پیر صاحب تو پیر صاحب پھر واپس آ جاتے تھے۔ تو اس نے بھی بے شمار دفعہ پارٹی چھوڑی ہے، اسی طرح یہ اتحاد چھوڑتے تھے اور پھر واپس اس اتحاد میں شامل ہو جاتے تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ ان کے پاس سودے بازی کا تجربہ جو ہے وہ بہت ہے، اور سندھ میں تو پیپلز پارٹی کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا کہ کتنی دفعہ ان کا یہ سارا جوڑ توڑ ہوا ہے، لیکن پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی ان کی رگ رگ کو سمجھتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہر بار یہ جب اب وڈا پانڈا لے کے آندے نا تو پیپلز پارٹی جو ہے ان کو جو ہے کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ان کے بلیک میلنگ میں آ جائے، دباؤ میں آ جائے، وہ ان کے جو برتن میں حصہ اتنا ہی ڈالتی ہے جتنا یہ ڈیزرو کرتے ہیں اپنی اس سارے معاملے جو ان کی ایک اس ہاؤس میں جو ان کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے۔ تو اس بار ماضی کی طرح بھی یہی کچھ کر رہے ہیں یہ ایم کیو والے، اپنے حصے سے زیادہ وزارتیں مانگ رہے ہیں مسلم لیگ شین سے، لیکن شہباز شریف جو ہے اس کو بھی ایک ایسی چھڑی کی مدد حاصل ہے کہ وہ انہیں بغیر دباؤ میں آئے ان کے ساتھ لین دین کر سکتا ہے۔ اس وقت ایم کیو والے تو پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے حصے کی وزارتیں لینے کے بعد وہ ایک تو وہ لے لیں، پھر اس کے بعد ایک ایسی وزارت اس کوٹے میں بھی لیں جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں چونگا، تو چونگے میں انہوں نے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ضرور مانگنا ہے۔ اور ایک فرمائش ایم کیو ایم کی یہ ہے کہ سندھ میں جو ہے ان کا گورنر لگایا جائے، اور گورنر سے یاد آیا کہ اچھے دنوں میں جب اس ایم کیو ایم کی رہنمائی الطاف حسین کے پاس تھی تو ان کی فرمائش بعض اوقات یہ ہوتی تھی کہ وزارت اعلیٰ سندھ جو ہے وہ بھی ہمیں دی جائے، لیکن پیپلز پارٹی نے اس فرمائش کو پورا کرنا تو کبھی لفٹ ہی نہیں کروائی، اور اس بار تو ویسے بھی سندھ میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ بلا شرکت غیر حکومت بنانے کی پوزیشن میں، اسی لیے یہ جو ایم کیو ایم والے نا اپنی فرمائشیں لے کر وہ لاڑکانہ کی طرف نہیں دیکھ رہے بلکہ لاہور کی طرف دیکھ رہے۔ خیر میں بات کر رہا تھا گورنرشپ والی خواہش کی، تو اس حوالے سے مسلم لیگ شین جو ہے اس نے بھی سابقہ ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن کو جو ہے اس کو بھی گورنر بنانے کا جو ہے لارا لگایا ہوا، لیکن اب حالات جو ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ بشیر میمن صاحب کے ساتھ بھی یہ مسلم لیگ شین جو ہے وہی سلوک کرے گی جو کہ چوتھی بار وزیر اعظم بننے کے لیے لندن سے تشریف لانے والے نواز شریف کے ساتھ کیا ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو گورنر والا عہدہ ہے ایم کیو ایم کو اس بار مل جائے گا، لیکن اس بار بھی ایسا بندہ گورنر بنے گا جو ان کے ایک سابقہ گورنر عشرت العباد اس کی طرح کا ہوگا، اور وہ عشرت العباد جو تو بڑا تابعدار گورنر تھا لیکن کسی اور کا، اور یہ اسے یہ بھی اعزاز حاصل ہے عشرت العباد کو کہ وہ سندھ کا طویل ترین گورنر رہا ہے، حکومتیں آتی تھیں جاتی تھیں، ہاتھ ٹوٹتے تھے، لیکن جو ہے ایم کیو ایم زیر تاب بھی آ جاتی تھی، لیکن عشرت العباد جو ہے وہ گورنر ہی رہتا تھا۔ ایسا ہی مذاق ایم کیو ایم کے ساتھ اس وقت بھی ہوا تھا جب فروغ نسیم کو عمرانی حکومت میں ایم کیو ایم کے کوٹے پر وزیر قانون بنایا گیا تھا۔ یہ وہی فروغ نسیم ہے جو جنرل قمر باجوہ کی ایکسٹینشن کے لیے وکیل بن کر کبھی سپریم کورٹ میں اس کی وکالت کرتا تھا اور کبھی وزیر بن کر کابینہ میں۔ اب اجازت دیں کھریاں کھریاں کے اگلے سیشن تک رب رکھا۔